بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم۔ اللہ کے مخصوص بندوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ رحمان کے بندے کون کون ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان بندوں کو اپنے یہاں خاص تقرب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 6 صفات تو گزر چکی، 6 کام جو کرنے کے ہیں کہ جن میں وہ باتیں پائی جا رہی ہے، وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اب آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ رب العزت وہاں سے، یہ اوپر تو یہ تھا کہ بھئی کرنے کیا کر رہے ہیں، اور اب آئندہ وہ آ رہا ہے کہ کیا نہیں کرتے، کیونکہ 2 باتیں ہیں، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے رکنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں، میں تمہیں جو دوں تم اسے مضبوطی سے تھام لو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور میں جس سے تمہیں روکوں تم اس سے رک جاؤ۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اب کرنے میں ایسا کیوں کرنا، نہ کرنے میں ایسا کیوں نہیں کرنا، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی خریدنے والا گاڑی اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، بنانے والے کی مرضی سے چلاتا ہے۔ اب وہ کہیں گے بھائی یہاں بریک لگانے کی، بھائی اس کو اتنی اسپیڈ، بولے ایسا کیوں، ایسی کیوں بریک لگانے کی، ایسا اسٹارٹر کیوں لگانے کا، کوئی دلیل نہیں کرتا، یوں کہے گا بھائی میری گاڑی ہے، بولے مر، تیری مرضی سے چلائے گا۔ تو اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تب کیا کرنا کیا نہ کرنا وہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے اور وسیلے سے ہم تک وہ مکمل پیغام پہنچاتا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کا قتل بھی نہیں کرتے، اللہ نے جس سے منع کیا مگر حق کے ساتھ۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی کرے یہ کام وہ گنہگار ہوگا، وہ گناہ میں جا پڑا گنہگار ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں عذاب میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑا رہے گا۔ اب اس میں 3 کام نہیں کرنے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے مخصوص بندے وہ ہیں جو یہ 3 کام نہیں کرتے۔ اس میں
جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، پہلی جو 6 باتیں تھیں اس کا تعلق اطاعت اور فرما برداری سے تھا، اور یہ بعد کی جو باتیں ہیں اس کا تعلق نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ہے۔ اب اس میں پہلی چیز بھائی عقیدے کی درستگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بھائی پیٹرول خالص ہوگا تو گاڑی چلے گی، اب پیٹرول میں کچرا ہے تو گاڑی بند پڑے گی۔ عمل کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل بالکل خالص ہو، اور وہ خلوص میں پہلا درجہ جو ہے وہ اللہ ہی کیا ہو کر رہ جانا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کا ہو کر رہ جانا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بھائی دیکھیے، اگر کوئی کسی کو یوں کہے کہ تو 2 باپ کا، تو اس کی کھوپڑی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ کیا کہتا ہے۔ عربی میں باپ کو اب کہتے ہیں۔ جب کسی کے 2 اب نہیں ہوتے تو بندے کے 2 رب کیسے ہوں گے؟ بندے کے 2 رب کیسے ہوں گے؟ اب ہمارا امتحان مصیبتوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، کبھی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، یہاں کر لیا وہاں کر لیا، اس سے مانگ لیا۔ سب کچھ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اور یہ کورونا نہیں سمجھو ہمارے عقیدے کو مضبوط بھی کر دیا۔ مال بھی ہے، کوئی کام نہیں آ رہا، اچھی پہچان بھی ہے، کوئی کام نہیں آ رہا، اچھے اچھے خود کے مکانات ہیں، کوئی کام نہیں آ رہا۔ کام آنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات و صفات میں بھائی روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ بھی ہو جائے ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پساریں گے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے یہ عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی علاج کرائے تو علاج کرانے کے دوران میں بھی اس کی نیت دوا کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ دوا شفا نہیں دے گی، شفا کون دے گا؟ اگر دوا میں ہی سب کچھ ہوتا تو جتنے لوگ مرتے دوا کھاتے کھاتے تو مرتے، بہت کم لوگ ہو رہے جو بغیر دوا کے مر رہے۔ دوائیں کھاتے کھاتے مرنے والوں کی مقدار زیادہ ہے مرنے والوں میں، اور دوائیں نہ کھا کے مرنے والوں کی مقدار کم ہے۔ اگر دوا میں ہی تاثیر ہوتی تو پھر جو دوائیں کھا رہے تو وہ مرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا دوائی میں اتنی سنجیدگی تو ہے نہیں، اب یہ ہاتھ کا ناخن دکھ رہا ہے، اب دوا جا رہے نہیں چلی، ادھر ایفیکٹ کون پہنچاتا ہے؟ اس کو خبر ہے کہ بھئی ادھر میرے کو یہ ناخن کے لیے کھا رہے ہیں۔ سر درد کرتا ہے اوپر، دوائیں اتر رہی نہیں، دیکھو لفٹ ہے اوپر جا رہی ہے۔ علاج بھی کرائے تو اس میں نیت تو کیا ہو بھائی؟ شفا کون دے رہا ہے؟ اذا مرضت فهو یشفین۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آدمی کے عقائد کا امتحان حالات میں بہت ہوتا ہے، اور عام طور پہ عقیدے بگڑتے ہیں گھر کی عورتوں کے ذریعے زیادہ۔ عورتوں کو کسی نے کچھ کہہ دیا، فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، چلو بولے تھے اس کا ابا کو کہنا مت، اس کے پپا کو کہنا مت، شرکیہ کام بھی کر لیتے۔ جذبہ بلالی کی ضرورت ہے، لاکھ بہائے کوئی میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو۔ سمجھ رہے ہو؟ حالات سے ہمیں ڈگمگانا نہیں ہو تو ہوتا ہے، بس جب راستے چلتے ہیں نا تو سڑک ہریالی بھی آتی ہے جو طبیعت کو بھانے والی، پھر ایسے مناظر بھی آتے ہیں جو ڈراؤنے ہوتے ہیں، بالکل چٹیل زمین بھی آتی ہے، گڑھے بھی آتی ہے جس کو ہم کھڈے کہتے ہیں، بمپ بھی آتا ہے،
اب اتنا کہ ہم کو کیسے چلنا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہر حال میں بس شریعت کی وفاداری ہو، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں کفر و شرک سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. سمجھ، اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی سے اس پر آمادہ کریں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، عبادت میں بھی اور دیگر تمام معاملات میں خدا کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا. پہلی چیز عقیدے سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا. شرک کیسا ہے؟ سب سے بڑا گناہ. پھر دوسرا کام جو وہ نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. کسی کو کیا نہیں کرتا؟ آج دیکھیں مسلم معاشرے کی حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے، جگہ جگہ آپ دیکھیں، ہر جگہ کے بعد بندے چھری نکالتے. یہ تو بھائی کسی کا کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے، اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے. بولے مومن کسی کو ناحق نہیں مارتا. اب یہ عملی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور سخت گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. اسی طرح ولا یزنون، اور وہ زنا اور بدکاری بھی نہیں کرتے. اب آج کل اللہ معاف فرمائے بہت تیزی کے ساتھ یہ کورونا سے خطرناک وہ زنا والی وبا ہے. کورونا سے خطرناک. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیکھو، ٹیلی ویژن کی بدولت، کسی نے کہا ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، میں اس کو تھوڑا ترمیم کرتا ہوں، موبائل کی بدولت، نیٹ کی بدولت فصل جلدی پک گئی، بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا. ہمارے معاشرے میں جلدی نکاح کرنا ہے، زنا کرنا بولے کوئی واندھا نہیں. ماں باپ کو بچے کا نکاح کرا، اب اس کی عمر ہے تو ان کے سیدھے دھندا کرتا دکھتا نہیں ہے تیرے کو، اس کی منگے تیرے کو لے کے گھومتا دکھتا نہیں ہے تیرے کو. ماں باپ کے لڑکا تو اللہ کا شکر ہے، میں کیا کہنا، اتنا اچھا ہے نا، جاتا ہے نا اس کی بیڑی کو لے کے، میرے کو کے جاتا ہے وہ طریقے سے. وہ کے جاتا نہیں، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اماں ابا تم گواہ رہنا، میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں اور میرے اس گناہ پہ میں گواہ، اور کسی کو نہیں تم کو بنا. لڑکیاں کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، معاشرہ بالکل ختم ہو گیا. موبائل دے دیا، جا بیٹا اسکول میں جا، کالج میں جا. اب ہم نے تو کیا سمجھا کہ بھائی میرا بیٹا تو جبرائیل کا نواسا، میری بیٹی جبرائیل کی نواسی، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ شیطان کا پوتا، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ شیطان کی پوتی ہے نا. میرا تو اللہ کا شکر ہے یار، اور دو چار انگلش ورڈ استعمال کر لے تو کہتے ہو کتنا کسی زندگی ہے. بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ موبائل نے بہت آسان کر دیا. موبائل نے کیا کر دیا؟ بہت آسان کر دیا. اب ہم نے دے دیا لے کے آئے، بولے میرے لڑکے کا روم ہے، یہ لڑکی کا روم ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ تو بھائی وہ فون ہٹا کے سلانا ہو تو اب کس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم تو بالکل خوش فہمی میں ہیں کہ اندر میرا لڑکا بہت دور جاتا ہے، وہ تو رات کو سوچ جاتا ہے بھائی، وہ سو جاتا ہے جو کمبل اوڑھ کے سویا نا، کوئی روشنی نہیں نکلتی، وہ موبائل کی کرنیں، کوئی نور نہیں ہے اس کے چہرے کا. سمجھ رہے ہو؟ بدکاری کا ماحول بڑھتا، معاشرہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو بھائی
رحمان کے بندے وہ کیا نہیں کرتے؟ زنا نہیں کرتے. اس لیے بھائی شریعت کی تعلیم یہ ہے بے نکاحی لڑکا اس کے جب اور بے نکاحی لڑکی جب ان کا جوڑا مل جائے تو فوراً کیا کر لو؟ نکاح کر لو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یار مکان کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں نا. دیکھیے منگنی جو ہے نا، منگنی وہ نکاح نہیں ہے، نکاح کا وعدہ ہے. منگنی نکاح نہیں ہے، نکاح کا کیا ہے؟ وعدہ ہے. تو بھائی کچھ نہیں، نکاح کر کے نا برس کے بعد ان کو رخصتی کروائیے، 2 برس کے بعد کروانا. نکاح تو کر لو، وہ لگے رہو منا بھائی سے تو بچیں گے. نماز کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا اہتمام وہاں ہوتا ہے. مسجدوں میں اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کیسا ہے کیا کھایا ہے بیٹھنے سیدھا سیدھا کیسا ہے نا کیا کھایا نے کیا کرتی ہے. یہ بالکل دیکھی ہوئی باتیں ہیں، سنی ہوئی باتیں کر رہا ہوں آپ کو. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اچھا جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ گناہ نہیں سمجھتے تو توبہ کی، بلکہ ماں باپ پوچھیں گے دیکھ کن کا فون آئے گا، جا چلی جا جا. تو کن کا فون آئے گا؟ معاشرہ پورا. ہم کیا جواب دیں گے اپنے نبی کو؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کس منہ سے پڑے ہوئے؟ اپنے معاشرے کو پاکیزہ بناؤ. معاشرے کو کیا بناؤ؟ پاکیزہ بناؤ. یہ بدکاری زناکاری والے کام، اس کے ماحول سے اپنے آپ کو بس بچانے کی کوشش تو کرو. ہم تو بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے زلیخا اور یوسف دونوں کا واقعہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف مائل کیا. دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے. وہ کہہ رہی ہے طلق پورا. اب لیکن یوسف علیہ السلام نے طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کام نہیں کرنا. دروازہ بند کو انہوں نے بہانہ نہیں بتایا، خود نے دوڑ لگائی. ان کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا. دوڑ لگائی، دروازے پر پہنچے، دروازہ کھل گیا، اللہ نے حفاظت کر دی. سمجھ رہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالات کو بہانہ بنا کے گناہ مت کرو. یوسف جیسی دوڑ تو لگاؤ، اللہ مدد کرے گا. ہم تو دوڑ ہی نہیں لگاتے، ادھر ادھر پھانپے ماریں گے یوں یوں. کیا گندا مطلب تو تیری نظر نیچے رکھ لیں تو اکیلے پھانپے مارتا. سب کا جسم تیرے بس میں نہیں ہے. تیری آنکھ تیری بس میں ہے، میری آنکھ میرے بس میں ہے. اب پھانپے مارنے کی عادت جاتی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت جب میں بد نظری کرتا ہوں نا تو 3 دن تک پریشان رہتا ہوں. حضرت نے کہا جب نہیں کرتا تو 10-15 منٹ کہ دیکھ لیتا تو اچھا رہتا، دیکھ لیتا تو اچھا رہتا. حضرت نے فرمایا کہ اب بتا 15 منٹ کی پریشانی اچھی کہ 72 گھنٹے کی پریشانی اچھی؟ 15 منٹ کی پریشانی اچھی کہ 72 گھنٹے کی پریشانی اچھی؟ گھروں میں تو پردے ڈال دیں گے جی، بس گھر پہ کوئی نظر بھائی کی نظر پڑ اسی کو قدر نہیں کرتا. میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. گھر کی کوئی چیز دیکھنے اپنی بیوی کو بھی پردے میں رکھ. اور پھر پردہ خالی جردے والا نہیں، وہ چلتا پھرتا گلدستہ نہیں، شرعی پردہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ آج جو ماحول جو بگڑتا ہے نا، تو ماحول گھر کے ماحول کو بگاڑنے میں، اولاد اور عورتوں کے ماحول کو بگاڑنے میں بہت بڑا اثر مردوں کا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی ہمارا ہاتھ نہیں، ہم تو بھائی یہ مردوں کا ہاتھ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جیسا دھیان دینا چاہیے حدود شریعت کے اندر رہ کر اس طرح وہ دھیان نہیں دے رہے. سمجھ رہے ہو؟ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو کیا نہیں کرتے؟ زنا نہیں کرتے. یہ دور میں بہت بڑھتا جا رہا. بھائی ہم کوشش کریں. آدمی جب زنا کرتا ہے
تو ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے. اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا کریں؟ ایک طرف ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ایمان والی موت دینا، اور دوسری طرف ہمارا حل کیا ہے؟ جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. بکنگ کروا لو. سمجھ رہے ہو؟ تو رحمان کے بندے جو تیسرا کام جو نہیں کرتے وہ کیا ہے بھائی؟ وہ زنا نہیں کرتے. ہم بھی بھائی نکاح کو آسان کریں. نکاح کو کیا کریں؟ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. نکاح کے لیے 2-3 سال تیاریاں ہو جائیں، زنا کے لیے تو ترنت ہو جاتا ہے سب. جب حلال کو مشکل کرو گے تو حرام آسان ہو جائے گا. حلال کو مشکل کرو گے. ہم سے زیادہ فراست ہمارے نبی کی تھی. ہمارے نبی کی ڈائریکٹ رہبری اللہ کر رہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کی رہبری کر رہے ہیں. جو قرآن کا درجہ ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے. وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا درجہ ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے. تو بھائی نبی نے جو بھی باتیں ہم تک پہنچائی وہ خدا سے لے کر پہنچائی. تو ہم یہ بیچ میں مولویوں کی باتوں پہ بھروسہ نہ کریں، نہیں پڑھتا تو نبی کی بات پہ تو بھروسہ کریں. مولوی کی پوزیشن کیا ہے؟ مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کوریئر سروس کا ڈیلیوری بوائے. کوریئر سروس ٹپالی ہوتا ہے، ٹپالی، تو ٹپالی کی حیثیت ہے. اب کوئی ٹپال میں کیا لکھا ہے وہ اس میں ہم کو وہ ٹپال لینے والوں کو گالی نہیں دینی چاہیے. جس نے لکھا ہے اس کو پوچھو کیوں تم نے ایسا لکھا ہے. جس نے خط لکھا ہے اس کو پوچھو. تو علماء امت کا حال تو کیا ہے بھائی؟ وہی کوریئر سروس کے ڈیلیوری بوائے قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں وہ وہاں سے لے کر امت تک پہنچا. اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم گالی ان کو دیں گے کیسا بولتے ہیں. دیکھو اس طریقے سے بھائی تو وہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی تو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اپنے معاشرے کو کیا بناؤ بھائی؟ پاکیزہ بنانے کی ضرورت. نکاح کو بھی آسان کرو. کوئی رسومات سے بالکل پاک صاف. وہ رسومات کی ادائیگی کی رقومات ہوتی نہیں ہیں. وہ بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور بھائی ظاہر ہے کہ جب گھر میں کھانا نہیں ملے گا نا تو ہوٹل میں جاتے ہیں. ہوٹل نہیں تو آملیٹ بھی چلے گی، آملیٹ نہیں تو دابیلی بھی چلے گی، کچھ بھی چلے گی، باہر منہ مار لو. گھر میں انتظام کر دو. گھر میں انتظام کر دو. تو بھائی اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنائے. تو رحمان کے مخصوص بندے وہ ہے کہ جو زنا کے پاس بھی نہیں جاتے. کہ قرآن نے نہیں کہا کہ بھائی تم زنا مت کرو، بلکہ ایک جگہ ہے ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب تک مت جاؤ. تم زنا کے بھائی دیکھیے اگر کوئی جانور ہمارے گھر کے دروازے کے پاس آتا ہے تو ہم دروازے کے پاس آگے تو بھگائیں گے کہ اس کا گھر میں آنے کا انتظار کریں گے. ارے بھائی بولو نا. دروازے سے بھگا دیں گے بھائی نکالیں گے گھر میں گھس جائے گا یہ. سمجھ رہے ہو؟ تو شریعت نے یہی کہا کہ بھائی یہ نظر کی حفاظت کرو. النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. کہ بھائی یہ یہیں سے سب شروع ہوتا ہے. اب یہیں سے بولے اس کو ختم کر دو، یہ پھانپے مارنے کی بیماری ختم کرو. یہ دیکھتا ہے پھر یہاں سوچتے ہیں، خیالات آتے ہیں، زبان بولتی ہے نا. پھر اب تو یہ دور میں تو اللہ معاف فرمائے دوسری منٹ میں تو موبائل نمبر کی آپلے ہو جاتی ہے. آئی ڈی بدل بدل کے سب الٹے سیدھے دھندے ہو رہے ہیں. اور اس میں تو کئی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی. ابھی رمضان میں بھی گئی ہے. بڑودہ کی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، خود میرے پاس کیسا. سمجھ رہے ہو؟ ہم سوئے پڑے غفلت کی نہیں. میرے بچے بہت اچھے ہیں. یہ معاشرے کو خدا کے واسطے پاکیزہ بنا.
تو وہ زنا بھی نہیں کرتے. یہ 3 عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا کہ جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا اور وہ اس کی سزا پائے گا. ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ آثام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت و شدید عذابوں سے پر ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ. باقی آئندہ اللہ رب العزت اس کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آج ہمارے یہ حافظ نظر کے ایک استاد ولن میں پڑھانے والے ان کا انتقال ہو گیا. دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح گزشتہ کل یہ ذکی بھائی پالن پوری اور مجید بھائی نعیم بھائی ان کے والد عبد الرحمن بھائی پالن پور والا ان کا بھی انتقال ہوا. دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اسی طرح ہمارے تاجدار بھائی فاروقی کے داماد بھی بیمار چل رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عافیت اور صحت عطا فرمائے. بہت سے لوگ بیمار ہیں تو بھائی اللہ سے سب کے لیے مانگے اللہ تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور دارالعلوم دیوبند کے لیے جو اعلان کیا گیا بھائی پوری دنیا پر مسلمانوں پر دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. شاید وہ نہ ہوتے تو ہم یہاں مسجد میں بیٹھتے بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور شریعت کی بہترین جو ترجمانی کی ہے تو یہ علماء دیوبند نے کی. افراط اور تفریط سے بالکل پاک صاف. جس کو جو کہنا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا، جو بتلانا ہے وہ بتلا دیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دین بھی محفوظ ہو، دینی علوم بھی محفوظ ہے، وہ محفوظ رہے گا تو ہم محفوظ رہیں گے. صاف بات ہے. تو بھائی کیونکہ اب یہ ام المدارس ہے لہٰذا اس کا دل کھول کر تعاون کرے. اور صرف یہی مدرسہ نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی آئے. بھائی ٹھیک ہے ہم تحقیق کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم کوئی ذلتی کی نظر سے نہ دیکھیں. ورنہ یاد رکھنا جب یہ مدارس نہیں ہوں گے نسل ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی. یہ ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن میں نہیں دیکھا 1 سال سے مکاتب بند رہے، بچے کا کیا حال ہوا، بچوں کا کیا حال ہوا، کہاں جا کے چلے گئے. بہت سے لوگ فون کر کے مفتی صاحب شروع کرو نا، کب شروع ہوگا، یہ تو کرو نا، وہ کرو نا، یہ کرو نا. کبھی بھی مدارس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا. ورنہ دیکھیے علیم اللہ کی صفت ہے. علیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اسی کا حصہ ہے علم. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم دین کو حقیر مت سمجھو، جو علم دین کو حقیر سمجھے گا اس کے لیے کفر کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ علم وہ علیم خدا کا حصہ ہے تو اس نے خدا کی علیم صفت کی حقارت کی. سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا بھائی ان مدارس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ان کا تعاون کرنا چاہیے. اپنا پیٹ کاٹ کے بھی. بھائی افطاری کے وقت تو 100-200 کی چیزیں تو ایسی لے لیتے ہیں، لے آتے کہ نہیں لاتے. کسی کو مندی وہاں نہیں آتی کہ بھائی مندی ہے یہ ہے، کوئی نہیں بولے نہیں آ رہی تو چاہیے نہیں. پورا دن کچھ نہیں کھایا تو عیسائی اپنا حصہ ان مدارس کے اندر بھی رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.